حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ خیبر ایک ایسی بستی ہے جہاں یہودیوں کی رہائشیں تھیں، بڑے بڑے قلعے تھے، اور خیبر کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے، بلند و بالا قلعے تھے، اور یہ زمینیں اور قلعے تمام کے تمام یہودیوں کے تھے۔ بہت امیر لوگ تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے دن سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ قبیلہ ہے بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، اور قبیلہ بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ میں یہ تینوں شریک تھے، اور انہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کسی طرح نہ خود آئیں گے نہ کسی کو سپورٹ کریں گے، اور مسلمان بھی اسی معاہدے کے پابند تھے۔ قریش مکہ کی جو جنگیں مسلمانوں سے ہوئیں، ان جنگوں کے پیچھے ان قبیلوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے خفیہ سازش کی، اپنے بندے بھیجے، ان کو سپورٹ کیا کہ کسی طرح ہم سامنے نہ آئیں اور مسلمان ختم کر دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ثبوت آ گئے اور گواہیاں آ گئیں، لہذا آپ نے ان قبیلوں کو عہد شکنی کی سزا دینا اس کا فیصلہ کر دیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ جلا وطن کر دیے گئے، اور یہاں سے نکل کے خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے، اور بنو قریظہ معاہدہ شکنی کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا، اور یوں یہ بھی اپنے برے انجام کو پہنچ گئے۔ اور یہ قوم شروع سے سازشی کردار اپناتی آ رہی ہے۔ یہ براہ راست خود جنگ نہیں کرتے، جنگیں کرواتے ہیں، اپنی پالیسیاں لاگو کرتے ہیں، اور زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حدیبیہ کے معاہدے سے فارغ ہوئے اور مکہ کے قریب سے حدیبیہ کے مقام سے واپسی کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف سفر فرمایا، اور وہ مہینہ محرم کا تھا، سن 7 ہجری میں۔ اور خیبر میں مسلمان تقریباً 1600 تھے، اور یہودیوں کا لشکر 20,000 کا تھا۔ کتنی زیادہ تعداد تھی دشمن کی، لیکن صحابہ اکرام کے حوصلے بلند تھے، ان کا عزم جوان تھا، اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ اور جب حدیبیہ میں 6 ہجری میں جو معاہدہ ہوا، وہ تو دراصل مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اور سارے مسلمان جو 1,500 کے قریب تھے احرام کی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔
ایک معاہدہ وہاں ہو گیا، اور ایک معاہدہ اس وقت ہوا تھا مسلمانوں کے پیغمبر کا مدینہ اور ارد گرد کے قبائل سے، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ۔ اور یہ جو معاہدہ 6 ہجری میں قریش مکہ سے ہوا، اس کو معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، کہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ تو حدیبیہ کے معاہدے میں ایک یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں اور قریشیوں کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ یہ جو بار بار مکہ کے لوگ حملہ کرنے مدینہ جاتے تھے، تو اب یہ راستہ رک گیا اس معاہدے کی وجہ سے، ایک طرف سے امن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دشمن کم سے کم کرتے گئے اپنی حکمت سے، کہ ان کو اکیلا اکیلا کر کے مارا جائے اور انجام تک پہنچایا جائے۔ اب قریشیوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، یقیناً جب آپ خیبر کی طرف چلیں گے جہاد کے لیے تو قریشی ان یہودیوں کی سپورٹ نہیں کریں گے، یہ آپ کی حکمت تھی۔ اور جب آپ کو یہ خدشہ تھا کہ ہم ہجرت کر کے آئے اور مکہ کے قریشی ہم پہ حملہ کریں گے، آپ نے اس سے پہلے ہی مدینہ پہنچنے کے متصل بعد مدینہ کے تمام قبائل سے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، تاکہ جنگ ہو تو اکیلے قریشیوں سے ہو، کوئی اور ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو۔ ایک وقت ایک محاذ پر لڑیں اور باقی تمام افراد کو معاہدے میں پابند کر دیا جائے، کہ اس سے ہمارا جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی ایسی حکمت اور بصیرت ہے، آپ کی ایسی یہ جنگی چال ہے اور سیاسی حکمت ہے کہ آج بھی دنیا کے بڑے دماغوں والے لوگ حیران ہیں کہ آپ نے کس طرح اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ورنہ گھروں سے بے گھر ہونے والے، وطن سے دور ہونے والے، مفلوق الحال، مجبور، بے قرار، بے بس، جن کی اپنی رہائش نہیں، پیسہ نہیں، سواریاں نہیں، ہر طرف سے ان کے دشمن بکھرے ہوئے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے تو دنیا سے ختم ہونے کے چانس بہت زیادہ تھے۔ لیکن آپ کی اس کمال حکمت نے اس مٹھی بھر جماعت کو پورے عرب کا فاتح بنا دیا۔ تو جنگیں زور سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں حکمت اور عقل سے لڑی جاتی ہیں۔ اس میں تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے، منصوبہ بنانا پڑتا ہے، اس میں قدم قدم پر مشورہ کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کا درد رکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر لیڈر جذباتی ہو اور رہبر رہنما جس میں اتنی بصیرت نہ ہو، وہ تو خود بھی ڈوبے گا، اپنی قوم کو بھی مروا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی شخص ہیں، کبھی کسی استاد سے پڑھا نہیں اور کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اور آپ نے کس طرح اپنے اس حکمت اور عمل کے ساتھ پورے عرب کو پٹخ کے رکھ دیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ میں قدم رکھا، اللہ کے حکم سے خیبر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کے نتیجے میں اب انجام تک پہنچانے کے لیے ارادہ کیا، اور صحابہ کو فرمایا چلو میرے ساتھ۔ اور اس میں طے یہ ہوا کہ جو لوگ میرے ساتھ عمرے کے سفر پر گئے تھے، حدیبیہ تک پہنچے، اس لشکر میں وہی لوگ ہوں گے، کیونکہ جب ہم عمرے پر جا رہے تھے، جو لوگ ارد گرد دیہاتی، بدوی اور پینڈو قسم کے، ان کو بھی ہم نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن انہوں نے عذر اور بہانے کیے کسی بھی وجہ سے کہ ہم نہیں جا سکتے عمرے کے سفر میں۔ اور ان کے ذہن میں کیا تھا کہ 2 ہجری میں قریشیوں سے ایک لڑائی تو میدان بدر میں ہو چکی، 3 ہجری میں دوسری بڑی لڑائی میدان احد میں ہو گئی، تیسرا بڑا معرکہ خندق کے
نام سے، غزوہ خندق کے نام سے ہمارا اور ان کا ہو چکا ہے. اتنی زیادہ دشمنی مقابلہ ہے، اور انہی کے علاقے میں احرام باندھ کر نہتے ہو کر چلے جائیں تو 100% مریں گے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کے لیے انہوں نے بہانے کر دیے کہ ہم مجبور ہیں، گھریلو معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس عمرے کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہاں پہنچ گئے انہوں نے ان کو مار دینا ہے، اور مال غنیمت بھی آنا ہے نہیں، نہ کچھ پیسے کا فائدہ ہے. تو جانے کا فائدہ کیا ہوا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور ابھی آپ مدینہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایڈوانس ایک خبر دے دی کہ ہم آپ کو قریب کی ایک فتح دینے لگے ہیں، اور یہ غزوہ خیبر کی فتح ہے. رستے میں ایڈوانس بتا دیا کئی ہفتے پہلے کہ یہ میدان تو آپ نہیں مار سکے، کہ عمرہ نہیں ہوا، معاہدہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں فائدہ اتنا ہوگا کہ ہم بہت جلد ایک قریب کی فتح آپ کو دینے لگے ہیں. اور پارہ 26 سورہ فتح میں اللہ نے اس فتح کا ذکر کیا. محدثین کی ایک جماعت نے لکھا ہے اس سے مراد خیبر کی فتح ہے، کہ جو ہی آپ واپس آئے تو فوری طور پر جو جہادی لشکر چلا وہ خیبر کے علاقے میں چلا، تو ایڈوانس فرما دیا ہم آپ کو فتح دینے لگے، وہ مغانم، اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہم دیں گے کہ آپ لوگوں کی مالی مشکلات تقریباً ختم ہو جائیں گی. یعنی ہم دنیا کے لحاظ سے علاقہ بھی آپ کو دے دیں گے، آپ فاتح بن جائیں گے، اور مالی طور پر اتنا غنیمت آپ کو دے دیں گے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. اور اس وقت کیا فرمایا کہ جب آپ اس جہاد پر چلنے لگیں گے تو وہ لوگ جو حدیبیہ کے سفر میں جانے سے پیچھے ہٹے اب وہ بھی آئیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہے حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان جیت جائیں گے، مسلمان فاتح بن جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہودی زیادہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی جنگی تدبیریں اور کچھ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ مسلمان خیبر کا مار لیں گے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں لے کر جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس لڑائی میں جانا چاہتے ہیں. جبکہ حدیبیہ کے سفر میں انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آپ کو یہ کہہ دیں ان کو یہ بات کہہ دینا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اور آئندہ ہرگز تم میرے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ اب رہ گئے، آئندہ ہم قبائل بدویہ کو کبھی بھی دعوت نہیں دیں گے جہاد کی. جو خطرے میں ہمارے ساتھ نہیں وہ فائدے میں کیسے ہمارے ساتھ ہے. آج نظر آ رہا ہے کہ مال آ جائے گا تو تم اپنا حصہ لینے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا جو حدیبیہ کے سفر میں گئے ہیں انہی کو لے کر اس میدان میں جانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں جانا. اور فرمایا جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر منافق قسم کے لوگ کیا کہیں گے، ان کی زبانوں سے کہلوائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ ہم کو آپ اس لیے لے کر نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں بھی مالی فائدہ نہ ہو جائے، آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. فرمایا ان کو کہہ دو ایسی بات نہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اگر تم اس وقت مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے آج آسانی میں بھی اللہ تمہیں موقع دے دیتا. اس لیے اب تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. چونکہ مدینہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی تھی، ظاہراً کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، حضور کو ملتے، دعا سلام کرتے، بڑی تابعداری دکھاتے، لیکن جب خطرے کا کوئی وقت آتا بڑے طریقے سے بہانے کر کے دائیں بائیں ہو جاتے. اور اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ اسلامی جماعت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا لن تتبعونا، کہ تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے آئندہ کبھی بھی، بس تمہارا راستہ اور ہے اور ہمارا اور ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی اسی مقام پر تھے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور ابھی آپ مدینہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایڈوانس ایک خبر دے دی کہ ہم آپ کو
قریب کی ایک فتح دینے لگے ہیں، اور یہ غزوہ خیبر کی فتح ہے۔ رستے میں ایڈوانس بتا دیا کئی ہفتے پہلے کہ یہ میدان تو آپ نہیں مار سکے کہ عمرہ نہیں ہوا، معاہدہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں فائدہ اتنا ہوگا کہ ہم بہت جلد ایک قریب کی فتح آپ کو دینے لگے ہیں۔ اور پارہ 26 سورہ فتح میں اللہ نے اس فتح کا ذکر کیا۔ محدثین کی ایک جماعت نے لکھا ہے اس سے مراد خیبر کی فتح ہے کہ جو ہی آپ واپس آئے تو فوری طور پر جو جہادی لشکر چلا وہ خیبر کے علاقے میں چلا، تو ایڈوانس فرما دیا ہم آپ کو فتح دینے لگے، وہ مغانم، اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہم دیں گے کہ آپ لوگوں کی مالی مشکلات تقریباً ختم ہو جائیں گی، یعنی ہم دنیا کے لحاظ سے علاقہ بھی آپ کو دے دیں گے، آپ فاتح بن جائیں گے، اور مالی طور پر اتنا غنیمت آپ کو دے دیں گے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ اور اس وقت کیا فرمایا کہ جب آپ اس جہاد پر چلنے لگیں گے تو وہ لوگ جو حدیبیہ کے سفر میں جانے سے پیچھے ہٹے اب وہ بھی آئیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہے حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان جیت جائیں گے، مسلمان فاتح بن جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہودی زیادہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی جنگی تدبیریں اور کچھ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ مسلمان خیبر کا مرکہ مار لیں گے، اس لیے وہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں لے کر جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس لڑائی میں جانا چاہتے ہیں، جبکہ حدیبیہ کے سفر میں انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آپ کو یہ کہہ دیں ان کو یہ بات کہہ دینا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اور آئندہ ہرگز تم میرے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ اب رہ گئے، آئندہ ہم قبائل بدویہ کو کبھی بھی دعوت نہیں دیں گے جہاد کی، جو خطرے میں ہمارے ساتھ نہیں وہ فائدے میں کیسے ہمارے ساتھ ہے۔ آج نظر آ رہا ہے کہ مال آ جائے گا تو تم اپنا حصہ لینے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا جو حدیبیہ کے سفر میں گئے ہیں انہی کو لے کر اس میدان میں جانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں جانا۔ اور فرمایا جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر منافق قسم کے لوگ کیا کہیں گے، ان کی زبانوں سے کہلوائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ ہم کو آپ اس لیے لے کر نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں بھی مالی فائدہ نہ ہو جائے، آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو کہہ دو ایسی بات نہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اگر تم اس وقت مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے آج آسانی میں بھی اللہ تمہیں موقع دے دیتا، اس لیے اب تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ مدینہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی تھی، ظاہراً کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، حضور کو ملتے، دعا سلام کرتے، بڑی تابعداری دکھاتے، لیکن جب خطرے کا کوئی وقت آتا بڑے طریقے سے بہانے کر کے دائیں بائیں ہو جاتے، اور اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ اسلامی جماعت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا لن تتبعونا، کہ تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے آئندہ کبھی بھی، بس تمہارا راستہ اور ہے اور ہمارا اور ہے۔ آپ نے صبح فرمایا این علی، علی کہاں ہے، ان کو بلایا جائے۔ اب جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا علی آج اس لشکر کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ جھنڈا اٹھائیں، امیر لشکر بن کر اس قلعے کو فتح کریں اور یہاں اسلامی نظام کا راستہ ہموار کریں۔ حضرت علی نے عرض کی اے آقا میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، میری آنکھوں کی کیفیت دیکھیں، آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں سرخ ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جائیے، اور اس وقت میرے پیغمبر نے اپنا مبارک لعان دہن مبارک سے اپنی انگلی پہ لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ میرے پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ علی کہتے ہیں اور صحابہ کہ یہ لعاب لگانے کی دیر تھی، بیماری ایسے ختم ہو گئی جیسے آنکھ میں کبھی کچھ ہوا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے میں حضرت علی کو اللہ نے شفا دی، فرمایا جاؤ۔ اب حضرت علی گئے اور آپ اپنا لشکر لے کر، دستہ لے کر، اور وہاں قلعے کا جو بڑا جنگجو تھا
جس کا نام مرحب تھا وہ سامنے آیا. اس نے آ کے علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ یہ تو جوان آدمی ہے. کہنے لگا کیوں آ گئے ہو میرے مقابلے میں؟ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرا نام مرحب ہے. ہر وقت ہتھیار سے لیس ہوتا ہوں, چاق و چوبند رہتا ہوں, اور میں اتنا تجربہ کار اور اتنا بہادر آدمی ہوں کہ جب لڑائی اپنا وقت دکھاتی ہے اس وقت پھر میرا کارنامہ دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے. تو آپ کیوں میرے مقابلے میں آ گئے ہیں؟ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کہ اپنی جوانی ضائع نہ کرو, میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے. لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہیں. اس وقت اس نے مرحب نے رجزیہ اشعار پڑھے. جب میدانوں میں لوگ اترتے تھے تو رجزیہ اشعار پڑھتے تھے مقابلے میں آ کے, جو اپنے لشکر کے جوش کو بڑھاتا اور دشمن پہ خوف کو بٹھا دیتے تھے. اس طرح کے اشعار وہ پڑھتے تھے میدانوں میں مردوں کی طرح, تاکہ پتہ چلے کہ ہم بڑے روب والے لوگ ہیں اور دشمن کو ایڈوانس نفسیاتی طور پر وہ زیر کرنے کے لیے یہ وار کرتے کہ تلوار کا وار بعد میں ہے, نفسیاتی طور پر ان کو پہلے گرا دینا ہے. اس لیے اب مرحب کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. اب وہ کہنے لگا سنو, سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, شاک السلاح ہر وقت ہتھیار میرے جسم کے ساتھ بندھے رہتے ہیں, بطل بہت بہادر آدمی ہوں, مجربون اور بہت تجربہ رکھتا ہوں لڑائیوں کا. میں تمام گر جانتا ہوں, تمام چالیں سمجھتا ہوں, دشمن کے وار کو خطا کیسے کرنا ہے اور دشمن کو انجام تک کیسے پہنچانا ہے. اب وہ کہنے لگا ہٹ جائیں. اب حضرت علی نے جب یہ باتیں سنی اس وقت اس نے کہا کہ جب لڑائی بھڑکتی ہے تو پھر میرا یہ جوش کئی گنا بڑھ جاتا ہے. توجہ میری طرف کیجئے. اب حضرت علی نے جواب میں جو شعر پڑھے اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. توجہ, انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا. کہ تم نے تو بڑی بڑکیں ماری ہیں, لیکن سنو میں بھی کوئی عام بندہ نہیں, میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, اور حیدر عربی زبان میں ببر شیر کو کہا جاتا ہے. کہ میں تمہارے سامنے ایک شیر ہوں, شیر, اور یہ نام میری ماں نے رکھا ہے. مجھے لوگ نہیں کہتے, میری ماں مجھے زیادہ جانتی ہے کہ میرا بچہ کس کیٹیگری کا ہے. فرمایا میں پیدائشی طور پر شیر ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں فاطمہ نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرا, جس طرح جنگل میں شیر ہوتا ہے اور اس کا منظر بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے اور باقی جنگل پہ اس کا خوف اور روب یہ تم سے بھولا ہوا نہیں, اسی طرح جب علی میدانوں میں اترتا ہے تو پھر علی کی جو کیفیت ہے وہ بڑی ہیبت ناک ہو جاتی ہے. اوفیہم بالصاع کیل السندرا. سا ایک پیمانہ ہے عرب کا, جیسے ہمارے ہاں 1 کلو 2 کلو 5 کلو, اس طرح ایک پیمانہ تھا سا. اس کے وزن کے ساتھ اتنے ماپ کے ساتھ چیز تول کر دے دی جاتی تھی. اور ایک پیمانہ ہے سندرا جو اس سے بڑا ہے, جیسے میں کہتا ہوں 5 کلو ہے اور 1 من ہے تو دونوں میں فرق ہے. 5 کلو کا وزن تھوڑا ہے, من کا وزن زیادہ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے عرف میں یہی اوزان استعمال ہوتے ہیں. عرب میں ایک وزن استعمال ہوتا تھا سا, اور وہ ایک مقدار تھی. کہا ایک تو ہے سا اور ایک ہے سندرا. سندرا اس سے بڑے وزن کا پیمانہ ہے. علی کہتے ہیں اوفیہم بالصاع کیل السندرا. ارے جب کوئی مجھے سا دیتا ہے تو میں اس کو سندرا دیتا ہوں. یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جب کوئی ہماری طرف اینٹ پھینکے ہم اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے میرے اوپر چھا جائے گا؟ میں کوئی عام بندہ نہیں. اب میدان ہے تیرا, میرا بھی میدان ہے, اور وقت بتائے گا اس میدان کا فاتح کون بنتا ہے. تو ان کے دلوں سے موت کا خوف میرے نبی نے چھین لیا تھا.
دنیا کی محبت کو نکال دیا تھا، یہ شہادت کی طلب میں میدانوں میں جاتے ہیں، اور جب ایک بندہ مرنے کے لیے میدان میں جا رہے اس کو کون ڈرا سکتا ہے؟ یہی وہ جذبہ تھا شہادت کا مسلمانوں میں کہ میدان بدر میں انہوں نے کفر کے سرداروں کو تہ تہ کر دیا، یہی وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے پورے عرب کو نیچے لگا لیا، یہی وہ جذبہ تھا جس میں زندگی اور موت کا فاصلہ برابر کر دیا کہ انہوں نے پورے عرب میں اپنی دھاک بٹھا، یہی وہ جذبہ شہادت تھا جس بنیاد پر اصحاب پیغمبر ایران اور روم کے ٹکڑے کر بیٹھے، یہی وہ جذبہ تھا جس وجہ سے اپنی زندگیوں میں یہ 3 بر اعظم فتح کر بیٹھے، اور یہ بہت کم عرصے میں بڑی بڑی طاقتوں والوں کو زیر کر گئے، اس لیے کہ یہ مرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پارہ 11 میں سورۃ التوبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خود خرید لیا ہے، اب یہ چیزیں اللہ کی ہو گئی ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جان میری ہو گئی، جنت تمہاری ہو گئی، میرا اور تمہارا سودا ہو گیا ہے، اور ایمان والوں سے یہ ہمارا پکا ایگریمنٹ ہے کہ جب ہم کہیں گے تم مال بھی نہیں بچاؤ گے، تم جان بھی نہیں بچاؤ گے، تم مال بھی قربان کرو گے، تم جان بھی قربان کرو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت میرے ساتھ ہوئی ہے، تو یہ اپنی جان کیوں بچائیں گے جب یہ مال سے بھی محبت نہیں کرتے، یہ اپنی جان سے بھی محبت نہیں کرتے؟ ان کو زیر کون کر سکتا ہے؟ ان کو مار کون سکتا ہے؟ ان کو فتح کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدی فوجیں طاقت دکھاتی رہیں، لیکن صحابی رسول حضرت حسین کو زیر نہیں کر سکی، اس لیے کہ وہ تو شہادت کے طلبگار ہیں۔ یہی وجہ ہے عثمان غنی کو وہ جتنے بلوائی اور بدماش تھے ان کے تخت سے اتارنا چاہتے ہیں ظلمن، لیکن یہ صحابی جان دے رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی وصیت کو نہیں توڑ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان دینا چاہتا ہے، یہ شہید ہونا چاہتا ہے، تو پھر جو شہادت چاہتا ہو اور دل سے فیصلہ کر چکا ہو اس کو سپر پاور بھی کبھی غلام نہیں بنا سکتی۔ اس لیے صحابہ نے اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کیا، تو آج علی اسی درسگاہ کا تربیت یافتہ ہے جس درسگاہ میں تربیت مربی میرے رسول ہیں اور تربیت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو علی بتا رہا ہے مجھے ڈراتا ہے، میں ڈرنے والا نہیں، اگر تو اپنی بڑھ کے مارتا ہے تو پھر میں ایک شیر کی مانند ہوں، اور وقت تمہیں بتائے گا کہ میں تیرا تیا پانچا کر کے رکھ دوں گا، اس لیے تو پہل کر اپنا حملہ کر، اس کے بعد میرا وار بھی چیک کر لینا۔ اٹھائیے کتابوں کو پڑھ لیجئے، مرحب نے پہلا وار علی المرتضیٰ پہ کیا، لیکن انہوں نے تمام جنگی چالیں، سیاسی جنگی تدبیریں اور میدان میں یہ حرب و ضرب یہ مکمل میرے رسول سے سیکھی تھیں، ان کے استاذ ہی میرے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو ان کو گر سکھائے آپ نے اسی کے ساتھ اتنی حاضر دماغی کے ساتھ مرحب کے وار کو سمجھا اور اس کو خطا کر دیا، آپ اس سے بچ گئے، اور آپ نے جو اگلا وار کیا کتابوں میں لکھا ہے دوسرے وار کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت علی بڑے چکنے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے پھرتیلے تھے، قد ان کا چھوٹا تھا لیکن ان کا دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، اور میدان کے شاہ سوار بنتے تھے۔ میدان بدر میں بھی جو لڑائی شروع ہوئی ہے، شروع میں 3 بندے نکلے، ایک کافروں کا بندہ پہلے آیا، ایک مسلمانوں کا، یہ اکیلا حملہ ہوتا تھا، دونوں لشکر دیکھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہے، ارے ان میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو پھر دوسرا بندہ اس لشکر سے نکلتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر تیسرا نکلتا ہے، اس سے ایک پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ کس لشکر کا پلڑا بھاری ہے، کس کے اوسان خطا ہیں۔ اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہو جاتی تھی، تمام ایک دوسرے پہ حملے۔ تو بدر کے میدان میں جو پہلے 3 بندے نکلے ان میں ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے، ایک حضرت ابو عبیدہ ہے، اور حضرت علی نے پہلے وار میں اپنے مقابل کو زمین پہ پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو علی کی تو تربیت ہی ایسی ہے، اس لیے پہلا وار مرحب پہ کیا جو اتنی بڑکیں مار رہا تھا، اور 1600 مسلمان میدان میں منظر دیکھ رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ماری، اس کے سر سے لگی اور سر کو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں کو چیر کر نیچے نکل گئی، ایک لفظ زمین پہ گرا، اور ساتھ ہی نعرے تکبیر لگا اور پورا قبر اللہ کی بڑائی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میں نے پوچھا حضرت علی سے
नारे तकबीर क्यों बुलंद किया है? कहा तुम्हारे अकीदे को दुरुस्त करने के लिए कि कई दिन तक मुसलमान जो जो आते रहे उनसे तो फतह नहीं हुआ। मुमकिन है मेरे इस हाथ को देखकर कोई ये समझे ये अली की ताकत है, ये अली का कमाल है, अली कोई खुदा ना खास्ता माफोकल फितरत ताकत है, तो कहीं वो मुझे खुदा ना समझ बैठे। इसलिए मैं नारे तकबीर बुलंद करके अल्लाह का नाम लेकर बता रहा हूं कि कोई शुबे में ना रहे, अली का है, लेकिन मदद किसकी है? मददगार कौन है? कहा अकीदे को क्लियर रखना है तुमने, इसलिए कि हजरत ईसा जब मुर्दे को यूं परिंदे के वजूद जो मिट्टी से बने उसमें यूं फूंक मारते हैं वो यकदम फिजा में उड़ता है। क्रिश्चियनों के कई ग्रोह ने समझा ईसा तो खुदा। ईसा कहते हैं मैं ये अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूं, मेरी तो फूंक है, लेकिन इसमें जिंदगी डालने वाला कौन है? कहा कि आज जो कुछ हो रहा है, मुमकिन है कोई कहे या अली मदद, कि अली मुश्किल में मदद कर सकता है, कि खैबर में इसने यह किला फतह किया, खैबर का दर तोड़ा है और कई मन के दरवाजे को उठा के फेंका है और एक रास्ता खैबर में हमवार हुआ है। इसलिए अली ने फौरन नारे तकबीर बुलंद करके लोगों को अल्लाह मुतवज्जे किया और यह बताया है कि हाथ अली का है, लेकिन हुक्म किसका चल रहा है? यह रात ही को इंतखाब हो गया था जब नबी ने फरमाया कल एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं हर मुश्किल में हर एक की मदद करने वाला कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद मुसलमान को कहना चाहिए। अली भी मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगते थे, हजरत अली भी, हजरत अब्बास भी, हजरत अबू बकर उमर भी, हजरत उस्मान भी, हत्ता कि मेरे नबी भी। एक औरत आई मेरे नबी के पास, उन्होंने आकर कोई बात की, मतलब साइल आया, उसने आकर कोई बात की, बस उसने फिर अचानक जुमला बोला एक जुमले में बात करते हुए कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे तो यह काम ऐसे होगा। आपने फरमाया नहीं, ये ना कहो अल्लाह और उसका रसूल चाहे, बल्कि ये कहो कि अल्लाह चाहे, इसलिए कि उसकी मशीयत से काम होगा, मेरी मशीयत का मसला नहीं है। मैं ना भी चाहूं और अल्लाह चाहे तो मसला हल होना है, और अगर मैं चाहूं और अल्लाह ना चाहे तो होना वो है जो अल्लाह चाहेगा। तो नबी अकीदा वाज़े करके उस सहाबी को बता रहे हैं कि इस कायनात का पूरा इख्तियार तन्हा एक जात के पास है, वो जो चाहे करने पे कादिर है। उस अजीम जात का नाम क्या है? और कुरान करीम कह रहे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर कौन है? एक अल्लाह है, बस जो अल्लाह चाहे वो होता है, इसके अलावा नहीं होता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं इससे सहाबी की शान घटती नहीं, सहाबी की शान बढ़ती है। जिन लोगों ने हजरत ईसा की मोहब्बत में कहा था ईसा खुदा है या खुदा का बेटा है, ऐसी पावर तो किसी इंसान में नहीं कि ये फूंक मारते हैं तो नबीना ठीक हो जाता है, ये हाथ फेरते हैं तो नजर आने लग जाता है, जिस्म पे हाथ फेरते हैं तो बीमारी खत्म हो जाती है, ये फूंक मारते हैं तो परिंदा फिजा में उड़ने लग जाता है, रूह भी पड़ जाती है। इसलिए ये खुदा हो सकता है, बंदा नहीं। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, यानी ईसा भी है, रूहुल कुदस और खुदा मिलकर ये तीन मिलकर एक खुदा बनता है। तो खुदा के तीन हिस्से हैं जिनमें एक ईसा है। अल्लाह कहता है जिन्होंने ये कहा वो लोग तो काफिर हो गए। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, और अल्लाह कहता है वो लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने कहा मरियम का बेटा मसीह खुद खुदा है। अल्लाह कहता है वो भी काफिर हो गए। अब उनको फर्क कहां से लगा कि वो एक ऐसा काम ईसा ने किया जो काम बरह रास्त अल्लाह करता है, उन्होंने कहा ये खुदा हो सकता है। अल्लाह ये नहीं कहते कि ईसा की मोहब्बत में है इसलिए मैं बख्श दूंगा, बल्कि ये वो मोहब्बत है जिसके अल्लाह का हक मुतासिर हुआ, अल्लाह की तौहीद पे ज़रब लगी है, अल्लाह ने इस मोहब्बत को फना कर दिया और उन लोगों को गैर मुस्लिम कुरान करीम में करार दिया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया में जो करामतें ज़ाहिर हो रही हैं या नबियों के हाथों पे जो हुए, हाथ वली का होता है, हाथ नबी का होता है, लेकिन इन सब के पीछे हुक्म किसका चल रहा होता है? हमेशा नजर पीछे मुसब्बिबुल असबाब पे होनी चाहिए। बात खत्म करता हूं दो हदीसें अर्ज करके। अल्लाह ने मुसलमानों को खैबर अता किया, यहूदी फंस गए, सारे ज़ेर हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बताओ अब क्या करें तुम्हारे साथ? कहने लगे आप एक मेहरबानी करें, ये हमारी जमीनें, हमें इन पे मुजारे रख लें,
ہم کسان بن کر کام کریں گے، قلعے بھی مسلمانوں کے، مال بھی مسلمانوں کا، زمینیں بھی مسلمانوں کی ہو گئیں، جہاد کے نتیجے میں اللہ نے راستے کھول دیے، اب جو کل مالک تھے وہ آج غلام بن گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کر کے سالانہ کر لیں ہمارے ساتھ، ہمیں اتنا بے روزگار نہ کریں۔ آپ نبی رحمت تھے، دنیا کا بادشاہ ہوتا وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، لیکن یہ تو میرے رسول ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا جی ہم جزیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، جان بخش دی جائے، آپ نے نبی ہونے کا ثبوت دیا کہ بادشاہ اور پیغمبروں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا، تم جزیہ دو گے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ زمین پہ کام تم کرو گے، آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا، اس طرح زمینیں بھی سنبھلی رہیں گی، تم بھی اپنے علاقے میں رہو، لیکن دوسری یہ شرط ہے کہ جب مسلمان چاہیں گے آپ کو خیبر سے نکالنا تو آپ کو نکلنا ہوگا، اس لیے کہ اب ان جنگوں کے مالک ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اور پھر اس وقت حضرت عمر نے اپنے دور میں خیبر سے ان کو ہمیشہ کے لیے نکالا، اس لیے میں عرب، بلکہ ان کا اعلان تھا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، کہ آئے روز سازشیں ان کے کئی کرتے ہیں اور اسلام کبھی بھی ان چیزوں کا برداشت نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ شرط رکھی تھی تو حضرت عمر نے ان کو جلا وطن وہاں سے بھی کیا، تو اب اللہ نے آپ کو مالی بھی خود کفیل کیا، مسلمانوں کو پاؤں پہ کھڑا کیا، خیبر کے سارے علاقے میں اسلام داخل ہو گیا۔